اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين یہ درود پاک پڑھنے میں کوئی ثواب فائدہ ہے کہ نہیں ہے جی تھکے تھکے جس طرح ایک مجبوری میں آدمی ایک دفعہ پڑھتا اللہم صلی وسلم علی رسول یہ کوئی ضرور پڑھنا نہیں ہے نبی کی شفاعت چاہتے ہو جی کہ بغیر شفاعت کی چلے جاؤ گے تو پھر محبت سے درود پڑھو گے اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین گزشتہ محفل کا اختتام ایک حدیث پاک پر ہوا تھا اور وہ حدیث مبارک مکمل نہیں ہو سکی آج میں اپنی گفتگو کا آغاز اسی حدیث پاک سے کرتا ہوں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین سب کو صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ یاد رکھو درود پاک پڑھو گے تو میں تقریر کروں گا ورنہ میں تقریر نہیں کروں گا میری روح کی غذا مومن کی روح کی غذا آپ کی روح کی غذا اللہ کے نبی پر درود بھیجنا ہے جس نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا جس نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا اللہ کے نبی کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کی اللہ کے رسول کی پیروی کرنا اور کثرت کے ساتھ اپنے نبی پر درود بھیجنا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کیا کیا ایک مرتبہ درود پڑھا ہے رب نے 10 دفعہ رحمت نازل فرمائی 10 درجے بلند کیے ہیں 10 گناہ معاف کر دیے ہیں فائدہ تیرا ہے کہ نبی کا ہے اپنے فائدہ کا کام تو کرنا چاہیے نا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول پاک نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا مجھے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی جی کس کی آواز آئی جنت میں ٹیلی ویژن نہیں ہوگا کیا کرو گے پاکستانی لوگ کیا کریں گے جنت میں جا کر ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے کوئی وصیت کر دے قبر میں رکھ دو فرشتے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اس کے بھی اور تیرے بھی اس سے پیار کرو جو دنیا میں فائدہ پہنچائے آخرت کو بھی فائدہ پہنچائے سارے مولوی کھپ رہے ہیں کوئی نہیں سنتا ان کی کیسی قوم آ گئی کیسی نسل آ گئی کیسا وقت آ گیا کیوں ہم اپنے راستے کو چھوڑ بیٹھے بھول گئے رب کا قرآن گھروں میں پڑھو قبر میں پڑھا جائے گا قبر میں پڑھا جائے گا جنت میں بھی پڑھا جائے گا یہ میرے نبی کا وہ صحابی ہے جس نے قرآن کو سینے سے لگا کر زندگی بھر رکھا تھا اب آنکھیں بند ہو گئی پھر بھی قرآن قبر سے آواز آئے گی قرآن یاد ہے صحابہ نے ایک جگہ دوران سفر خیمہ لگایا اور پتہ نہیں تھا یہاں کوئی مدفون ہے قبر مٹ گئی تھی اور قرآن پاک کی آواز مسلسل زمین سے آ رہی
اور قرآن کی وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک سے شروع ہوتی ہے جیسے سورہ ملک کہتے ہیں، وہ پڑھ رہا تھا۔ جب واپس آئے حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عجیب معاملہ دیکھا ہے کہ زمین سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، نبی کیا جس دھرتی پر قدم لگ جائے اس دھرتی کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ نبی کے صحابہ جدھر گئے دین پھیلایا، نبی کی امت کے ولی جہاں بیٹھ گئے قیامت تک وہاں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ پہچان ہے اللہ کے ولی کی، جہاں چند دن بھی بیٹھ جائے قیامت تک ذکر اللہ کا، اللہ کے نبی کا، قرآن پڑھا جائے گا، نمازیں پڑھی جائیں گی، سجدے کیے جائیں گے، دعائیں مانگی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا یہ میرا وہ صحابی ہے جو زندگی بھر سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، اب قبر میں بھی پڑھ رہا ہے۔ ہی المنجیہ ہی المانعہ، یہ رب یہ سورت جو رات کے وقت پڑھنے کا عادی ہے، نیند کرنے سے پہلے سورت ملک پڑھ لے، 30 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اللہ کا رسول فرماتا ہے ہی المنجیہ، یہ سورت اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ ہی المانعہ، یہ سورت اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ ہاں بھائی، یاری کس کے ساتھ لگانی ہے؟ یاری اس کے ساتھ لگاؤ جو قبر میں بھی ساتھ ہو، حشر میں بھی ساتھ ہو، تیرا انتظار کرے کہ میرا امتی آئے، میں اس کا ہاتھ پکڑ کر قبر جنت میں لے جاؤں۔ اب دوست دشمن کو تو پہچانے نا، اتنی نظر تو ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے رسول پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں گیا، مجھے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرمایا یہ حارثہ بن نعمان ہے، یہ حضور کے صحابی ہیں، حارثہ بن نعمان۔ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک فرمایا، حضور فرمایا یہ حسن سلوک ہے، یہ حسن سلوک ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا یہ اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا، اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا اور دعائیں لیتا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے۔ حدیث پاک کا ترجمہ میں نے مکمل عرض کر دیا ہے، اب میں تھوڑا سا اس پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں جو سارے نہیں کرتے، کوئی کرتا ہے۔ ہمیں حق پہنچتا ہے نا حدیث کو سمجھنے کا، ہمارا حق ہے، ہم پر ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کے ارشاد کو، میٹھے بول کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک صحابی کو اللہ نے انعام دیا ہے، اور وہ انعام کیا ہے؟ کہ جنت میں بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ انعام ہے۔ یہ کس عمل کی وجہ سے انعام دیا ہے یہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا رسول جانتا ہے۔ سمجھے؟ اب یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ انعام اس عمل کے بدلے ملا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم اور احسان ہے، لیکن کوئی سبب تو بن جاتا ہے نا۔ یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا، یہ اللہ کا رسول ہی بتا سکتا۔ تو ایسا علم بھی اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ماں کا فرما بردار تھا، اس لیے جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ دوسری بات، وہ حارثہ کہاں تھے بھائی؟ ابھی تو حشر قائم ہی نہیں ہوا۔ حشر قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پھر حکم ہوگا جنت میں جاؤ، پھر پل صراط سے گزرنا ہے، کوثر کا جام بھر کے پینا ہے، پھر جنت میں جانا ہے۔ جنت میں تو تب جائے گا جب میرا نبی جنت کا دروازہ کھولے گا۔ ہاں، آمنہ کے در یتیم کی شان دیکھو،
میرے رسول پاک نے فرمایا جب تک محمد عربی جنت میں نہیں جائے گا کوئی نبی نہیں جائے گا، اور جب تک میری امت نہیں جائے گی کسی نبی کی امت نہیں جائے گی۔ معنی یہ ہوا کہ سارے نبیوں سے پہلے میرا نبی جنت میں جائے گا، اور ساری امتوں سے پہلے میرے رسول کی امت جنت میں جائے گی۔ یہ مبارک ہے تمہارے لیے۔ سارے جنت کے دروازے پر پہنچ کر میرے نبی کے انتظار میں ہوں گے، اور نبی ابھی تک گناہگاروں کی مغفرت کی صورت بنا رہا ہوگا، بخشوا رہا ہوگا، کسی کو حوض کوثر پلا رہا ہوگا، اور سارے نبی فارغ ہو کر جنت کے دروازے پر کھڑے ہیں، اور میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ جنت کا دروازہ بند دیکھ کر پھر مڑ مڑ کر دیکھتے ہوں گے محمد پاک کب آتے ہیں۔ نبیوں کا جرم ہجوم ہے، 1.25 لاکھ نبی کھڑے ہیں، ان میں ابراہیم خلیل اللہ بڑی شان والے ہیں، وہ بھی کھڑے ہیں، یعقوب بھی کھڑے ہیں، حسین ترین یوسف بھی کھڑے ہیں، اسماعیل بھی کھڑے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرنے والے عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، اور تورات پڑھ کر سنانے والے موسیٰ کلیم اللہ بھی کھڑے ہیں۔ آخر 1.25 لاکھ نبی ہے، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تمہارے میرے نبی کا انتظار ہے۔ اور جس کی عادات اپنانے والے، جس کی طریقے پر چلنے والے، جس کی سنتوں پر عمل کرنے والے نبی کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ بڑا مشکل وقت ہے، کچھ کمائی کر لو، کچھ کما لو، کھیتوں کو دے لو پانی، اب بہ رہی ہے گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں، بڑھاپا آئے گا، گھٹنے جواب دے جائیں گے، کمر میں درد ہوگا، شوگر ہو جائے گی، بلڈ پریشر، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ صحت ہے، صحت سے فائدہ اٹھا۔ میرے نبی نے فرمایا 3 چیزوں سے پہلے 3 چیزوں کی قدر کرو، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو، مصروفیت سے پہلے فرصت کی قدر کرو، اور موت سے پہلے زندگی کی قدر۔ سبحان اللہ۔ وہ صحابی ابھی تو زندہ ہیں، ابھی تو زمین پر ہیں، جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، میرا نبی وہاں پہنچا ہوا ہے، وہاں قرآن کی آواز سن رہا ہے۔ وہ صحابی تو زمین پر ہے، اور ہو سکتا ہے رات کا وقت ہے، کیونکہ معراج رات کو ہی ہے، رات کا وقت ہے، وہ سو ہی رہے ہوں۔ یہ آواز کدھر سے آ گئی؟ اب میں خاموش ہو گیا ہوں، میری آواز آئی ہے آپ کو؟ بول رہا ہوں تو آواز آتی ہے نا۔ نبی نے کیسے آواز سن لی؟ امکانی صورت ایک یہ ہے، اللہ کے لیے نہ ماضی ہے نہ مستقبل ہے، بس ایک ہی زمانہ ہے۔ یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہمارے لیے 3 زمانے ہیں، جو گزر گیا وہ تو ماضی ہے، وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، جو آنے والا ہے اس کی خبر ہمیں نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، وہ مستقبل ہے، بس یہ گزر رہا ہے۔ کسی نے کہا 4 دن زندگی ہے، کسی نے کہا نہیں 1 دن ہے، کسی نے کہا نہیں 1 سانس ہے، آیا تو زندگی ہے، نہ آیا تو زندگی نہیں، موت۔ یہ حال ہے۔ اللہ کے لیے 3 زمانے نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی کے لیے بھی 3 زمانے نہیں ہیں، ایک ہی زمانہ ہے۔ رب نے سارے زمانے کی کتاب کھول کر نبی کے سامنے رکھ دی، پڑھ لے پیارے، جو kچھ میں نے کیا ہے، جو کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ کروں گا، میں نے تیرے سامنے رکھ دیا۔ جب یہ جنت میں جائیں گے اور وہاں قرآن پڑھیں گے اور ان کی آواز پھیلے گی، وہ آواز نبی نے پہلے ہی سن لی ہے، ابھی آواز آئی نہیں، پہلے ہی سن لی۔ یہ میرے نبی کا کمال ہوا۔ اور اگر کہیں کہ اس کی ایک امکانی صورت یہ ہے، وہ صحابی زمین پر رات کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے، صحابہ ساری رات جاگتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے، وہ زمین پر پڑھ رہا ہے اور اس کی آواز میرے نبی جنت میں سن رہا ہے۔ یہ بھی میرے نبی کا کمال ہوا کہ آواز زمین پر ہے، میرا نبی جنت میں آواز سن رہا ہے، یہ بھی میرے نبی کا۔ سبحان اللہ۔
ہم نے اس سے سبق کیا لینا ہے؟ اگر جنت کی نعمتوں کے طلبگار ہو پھر اپنے ماں کی قدم چومو، ماں کی قدم دباؤ، خدمت کرو، خوش رکھو، کوئی شکایت نہ پیدا ہونے دو۔ کیا شکایت ہے؟ اچھی ماں ہو، نیک ماں ہو، اسے یہ شکایت ہے کہ بچہ بیٹا میرا نماز نہیں پڑھتا، جائز شکایت ہے۔ دیر سے گھر آتا ہے، جائز شکایت ہے۔ ایک ماں کو یہ بھی شکایت ہے، مسئلہ نیا، اس کی عمر ہی کوئی نہیں، ابھی مولوی بن گیا، انہیں داڑھی رکھ لی ہے، یہ بھی شکایت ہے۔ ہم نے اس کی شادی کرنی ہے، رشتہ کوئی نہیں دے گا، اور بھی داڑھیوں والے بیٹھے ہو، کوئی نہیں رشتہ تمہیں ملا جی۔ یہ منطق شیطان کی ہے، وہ سکھاتا ہے۔ ہاں میرے دوست یاد رکھ لے، ماں کا بڑا حق ہے، باپ کا بڑا حق ہے، لیکن جہاں اللہ کے رسول کا حق ہے کوئی بھی مقابلے میں نہیں ہے۔ جھٹک دو دامن ماں کا، باپ کو جھٹک دو، میرے رب کا حکم ہے، میرے رسول کا حکم ہے، میں کر کے چھوڑوں گا، تو ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ یہ مسئلہ میں نہیں کر رہا، میرے رب کا قرآن کہتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، بڑی مرتبہ ان کا اسم مبارک سنا ہے، بڑی شان والے ہیں، بڑی قد والے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میرا ماموں ہے، کوئی مجھے اپنا ماموں دکھائے تو صحیح۔ چیلنج کیے میرے نبی نے احد کے میدان میں، جب کفار نے مسلمانوں پر زور کیا، حملہ کیا، نبی پاک کو نشانہ بنا لیا۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خدا کا شیر ہے کہ نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا، جو تیر آتا تھا ان کے سینے میں لگتا تھا، ان کا بازو یہ تیر کھا کھا کر شل ہو گیا تھا، اور ایسے موقع پر سرکار نے انہیں کمان اور تیر دیا۔ میرا نبی ترکش سے تیر نکال کر انہیں دیتا تھا، علم فدا کا ابی و امی یا سعد، ایسا تیر مار میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو۔ قربان جائیے وہ سعد جن پر میرا نبی پاک کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ جن راہوں سے گزری، ان راہوں کی مٹی ہم اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، ان کے راستوں میں اپنا سر جھکاتے ہیں۔ میرا رسول فرما رہا ہے میرے ساتھ تو تیر مار، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ کتنی شان ہے بھائی، خدمت دیکھو، حضور کے سامنے کھڑے، میں جب تک زندہ ہوں کوئی تیر میرے نبی تک نہیں جائے گا۔ یہ وفاداریاں، یہ جانثاریاں صحابہ کرام کو کہاں سے کہاں لے گئی۔ عرب کے بدو تھے، بولنے کی تمیز نہیں، مجلس میں بیٹھنے کے قابل نہیں، رب نے انہیں جنت کی نعمتوں کا وارث بنا دیا ہے۔ رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے نبی کے یارو میں تم سے راضی، زندگی میں بھی بشارت سنا دی۔ سعد بن ابی وقاص جب مسلمان ہوئے، ان کی ماں کو بڑا صدمہ ہوا کہ میرا دین چھوڑ گیا، بتوں کی پرست چھوڑ گیا اور محمد کا غلام بن گیا۔ اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ میرے مطالعے میں پوری تاریخ میں یہ پہلی بھوک ہڑتال ہے، اور یہ ایک مشرکہ عورت نے کی ہے۔ مسلمان کو زیب نہیں دیتا بھوک ہڑتال کرنے کی، نا والے نفس کا لے کا حق، تیرے نفس کا تو پر حق ہے، اسے غذا وقت پر پہنچا۔ ہاں اگر تو بھوک ہڑتال کرنا چاہتا ہے روزے رکھ۔ یہ کیا کہ پھولوں کے ہار گلے میں پہن کر چوک میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے۔ حضرت سعد کو پتہ چلا کہ میری اماں نے بھوک ہڑتال کر دی اور دھوپ میں بیٹھ گئی۔ کیا کہتی ہے؟ میں مر جاؤں گی اگر سعد واپس نہیں آئے گا۔ مجھے اس میں ایک اچھا پہلو بھی نظر آ رہا ہے، اس واقعے میں اچھا پہلو، باطل پر ہے ماں، مشرکہ ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے، شرک کرتی ہے، رب اور رب کے رسول کو نہیں مانتی، قرآن کو نہیں مانتی، پھر بھی باطل کے ساتھ اتنا پیار ہے کہ میں مر جاؤں گی میرا بیٹا واپس میرے عقیدے پر آئے۔ ہے نا اچھا پہلے بھی؟ ہم تو حق پر ہیں، ہمیں حق سے اتنا پیار ہونا چاہیے نا۔ اگر فیملی میں سے ایک جوان کسی دوسرے عقیدے میں چلا جاتا ہے،
ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ٹھیک ہے اس کا اپنا معاملہ ہے، نہیں، پوچھا جائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص جواب دے آئے اور ہر شخص ذمہ دار ہے، پوچھا جائے گا۔ حضرت سعد آئے، امی کے پاس بیٹھ گئے، اماں تیرا بڑا مجھ پر حق ہے، تو مہربانی کر، کھانا بھی کھا، سائے میں چلی جا۔ انہوں نے کہا سعد بس ایک ہی بات کہہ دی، ایک ہی بات کہہ دی، تو جب تک وہ دین نہیں چھوڑے گا نا، میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ دھوپ میں بیٹھ۔ حضرت سعد اٹھ کر چلے گئے۔ پھر کسی نے کہا وہ بوڑھی ماں ہے، مر جائے گی، تیری بدنامی ہوگی۔ پھر آ گئے، پھر اماں کو سمجھاتے ہیں، اماں اٹھ جا۔ اپنے متعلق نہیں سوچا کہ ماں جو کہتی ہے کہ میں ہی نظر ثانی کر لوں، نہیں، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی، آنکھ لگ گئی، اب کوئی اور چہرہ اس قابل ہے ہی نہیں جسے ہم دیکھ سکیں۔ ایک بات میری یاد رکھو، ایمان لانے سے پہلے ہر شخص کی نظر نبی کے چہرے پر پڑتی تھی، لیکن اس وقت اسے چہرہ اور طرح نظر آتا تھا، اور جب ایمان لاتا تھا پھر چہرہ کچھ اور نظر آتا تھا۔ کیونکہ ایمان لانے سے ان کی درجات میں ترقی ہوتی ہے، اور جب ترقی ہوتی ہے نبی کا عرفان بڑھتا ہے۔ نبی کا عرفان بڑھ گیا، کہا اب جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اس دروازے کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت سعد پھر آخری دفعہ گئے ماں کے پاس، اماں میں نے پہلے بھی سمجھایا، کل بھی پرسوں بھی، آج پھر آیا ہوں، مر جائے گی بھوک کی وجہ سے، شدت ہے کی گرمی ہے، اٹھ سائے میں بیٹھ کھانا کھا، اور جہاں تک تعلق ہے میرا، تو مجھے مجبور کر رہی ہے ماں، اگر تو 1000 تجھے جانیں ملیں اور ایک ایک جان تیری نکل جائے، میں محمد پاک کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ رحمت نازل فرما، برکت اور سلامتی نازل فرما اس خاک پاک پر جس نے میرے مصطفیٰ کے قدم چومے ہیں۔ سبحان اللہ، بات کہہ دی نا، بس میں فارغ ہو گیا، مرضی ہے تو مر جائے، تو ایک طرف، میرے نبی کے قدموں کی خاک ایک طرف، تو جیسے ہزاروں مائیں ہوں، میں اپنے رسول کی عزت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں، نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے ایمان کا اٹل فیصلہ۔ لذت عشق عاشق کا دانن، لذت عشق، حضرت شیخ عراقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لذت عشق عاشق کا دانن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ کیا کریں، ہم بڑی نکمے ہیں، بڑی نالائق ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اتنی بات بھی جرأت والی نہیں کر سکتے، ہاں چہرے پر داڑھی رسول کی سنت نہیں سجا سکتے، کیا کرنا ہے ہم نے؟ مسلسل نبی کی نافرمانی روز کی جا رہی ہے، روز کی جا رہی ہے، روز کی جا رہی ہے، ذرا بھی ضمیر بیدار نہیں، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی۔ نبی کی شفاعت کو میں طالب ہوں، انہی کی نافرمانی روزانہ کرتا ہوں، روزانہ نبی کی نافرمانی کرتا ہوں۔ جنہوں نے چھوٹے چھوٹے خط رکھے ہوئے، برائے مہربانی نبی کی سنت پوری کرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے خط، یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مشینیں بھی چلاتے ہو اور پھر نبی کی محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، نہ، پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جا، چہرہ محمد عربی کی طرح بنا، قیامت دن فرشتہ کہے گا یہ داڑھی میرے تیرے رسول کی سنت ہے، چل میں تجھے رسول تک لے جاتا ہوں۔ بھٹکتا نہیں پھرے گا معاشر کے میدان میں، خدائے لم یزل کی قسم ہے، بھٹکتا نہیں پھرے گا، کیسے میں رسول کو ڈھونڈوں؟ اور تجھے ڈھونڈنے والے پھرتے ہوں گے، تجھے ڈھونڈنے والے پھرتے ہوں گے۔ کب تک چمک چہرے کی رہے گی؟ دل جو گندا ہے، یہ چہرہ میلا ہوگا تو دل صاف ہوگا۔ مان لے، مان لے، ایک غریب کی بات، ایک فقیر کی بات، ایک مسکین کی بات، ایک اپنے مخلص کی بات، تیرے فائدے کی بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم اتنی برکتیں ہیں، اتنی سعادتیں، انسان معاشرے میں باعزت بن جاتا ہے۔
داڑھی ہو، سر پر ٹوپی ہو، جہاں بھی جاؤ گے عزت کی نظر سے دیکھے جاؤ گے۔ یہاں عزت کیا ہے جو وہاں عزت ملے گی؟ یا نفس کی بات نہ مانو۔ جب اللہ کے رسول کے سامنے ماں کی کوئی حیثیت نہیں، نفس پلید کی کیا حیثیت ہے؟ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، نفس پلید کیتا، اصل پلید تے ناسے۔ اور سارے ولی، سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال، سارے اوتاد، سارے نبی، سارے نقیب، سارے ولی میری تائید کر رہے ہیں، ہر صحابی میری تائید کر رہا ہے، رب بھی فرما رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کر، اطاعت کر، اللہ کی کر، اللہ کے رسول کی کر، نفس کی بات نہ مان، اپنی مرضی نہ کر۔ کہے میں تو غلام ہوں، کہتے ہیں نوکری تے نہ آدھا کیا تعلق ہے، نوکری بھی کرنی اور نہ بھی کرنی نہیں۔ تو آقا ہے، تو مولا ہے، تو سردار ہے، تو رحمت للعالمین ہے، تو شفیع المذنبین ہے، میں عاجز بندہ، میں تیرا غلام، تیرا امتی، تو حکم فرمائے میں حکم کی تعمیل نہ کروں، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ حاضری حرمین شریفین کی نصیب فرماتا ہے نا، وہ وہاں کے لوگوں کے بعض طریقے دیکھتے ہیں، وہ پسند نہیں آتے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سجدے کی آیت آ گئی، قرآن پاک کو نیچے کر پر رکھ دیا، سجدہ کر لیا۔ بعض لوگوں نے تو قرآن کو سر کے نیچے بھی رکھ کر آرام بھی فرما لیتے ہیں۔ یہ ادب تیرے خطے میں ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ادب ہے، دنیا میں کہیں ادب نہیں، اور یہ سب ولیوں کا فیضان ہے۔ جتنے ولی اس خطے میں ہوئے کسی خطے میں نہیں ہوئے، ان کی صحبت کا فیضان ہے کہ تو قرآن کو چومتا بھی ہے، اونچا بھی رکھتا ہے، لیکن ایک کمزوری بھی تو ہو جاتی ہے نا ہم سے، میں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بے ادب ہے، یہ بڑے بے ادب ہے، قرآن کو نیچے رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا، ایک آدمی قرآن پاک کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، ریشمی غلاف میں لپیٹ کر رکھتا ہے، اوپر رکھتا ہے، اور اس کی طرف پشت بھی نہیں کرتا، الٹے پاؤں جاتا ہے، لیکن قرآن کی بات نہیں مانتا، وہ ادب والا ہے؟ جی ہم یہ سارا کچھ کرتے ہیں، قرآن کی بات نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے کہ سود کھاؤ، کیوں کھاتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے رشوت لو، شراب پیو، نہیں، پھر قرآن کی نہیں مانیں گے، ادب ضرور کریں گے۔ میں پھر اس نے اتنی بے ادبی کی ہے کہ قرآن کو کارپر پر رکھ لے، اور یقین جانو میں نے ایک شخص کو دیکھا کرسی پر بیٹھا ہے مسجد نبی شریف میں، میں اس کے پاس بیٹھا ہوں، میں اپنے ذکر میں مصروف ہوں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور جب آیات عذاب پر آیا اس کی خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں نے کہا یہ ہے قرآن پڑھنا، اس کو کہتے ہیں قرآن سمجھ کر پڑھ رہا ہے اور آیات عذاب برداشت نہیں کر سکا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بڑا مجھے اس نے متاثر کیا، میں نے کہا قرآن پڑھنے کا لطف آیا نا، ہم سارا قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستوں آخری بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کرو۔ مومن کو یہ زیب ہی نہیں دے، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اس جب رسول مان لیا تو اس کی بات بھی مانو۔ جی امام تمہارا تنخواہ دار 7,000 8,000 یہ تنخواہ ہے، وہ رکوع میں جاتا ہے تو تم جاتے ہو نا، سجدے میں جاتا ہے تو جاتے ہو، اگر وہ قیام ہی رہے، کھڑا ہی رہے، آپ تھک بھی جائیں، مچھر تنگ کرے، آپ خارش بھی کرتے رہیں، کوئی کام بھی آپ کو یاد ہو، اس نے لمبی قرات کر دی تو آپ رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھ لیں گے؟ نہیں۔ یہ جو ہمارا تنخواہ دار امام ہے، اس امام کی ہم اتنی
اتنی خبر رکھتے ہیں کہ رکوع میں جائے تو جائیں گے، سجدے میں جائے. ہاں ایک مسئلہ فقہ کا سن لو، اگر امام بھول گیا اور تم نماز میں نہیں تھے، تم دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہوئے، امام پہلے بھول چکا ہے، تم تو نہیں بھولے. اب امام جب سجدہ سہو نکالے گا تو آپ کو بھی سجدہ سہو نکالنا پڑے گا. تم اس وقت موجود نہیں تھے جب امام بھولا ہے، لیکن اس کے بھولنے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے تجھے بھی بھولنا پڑے گا، اور وہ اگر سہو کا سجدہ کرے تجھے بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا. ہمارا تنخواہ دار امام کے ہم اتنے پیروی کرنے والے ہیں، اور جو مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے اس کی کیا شان ہے؟ وہ فرمائیں یہ کام کرو اور ہم نہ کریں. کیا حکم ہے شریعت کا؟ اس شخص کی گواہی، اگر شرعی قانون ہو، عدالتیں شرعی ہو، اس شخص کی گواہی قبول نہیں ہے، وہ فاسق ہے، وہ اذان نہیں کہہ سکتا، وہ اقامت نہیں کہہ سکتا، امامت تو دور کی بات ہے، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے، وہ فاسق فاجر شخص ہے، گناہ گار ہے، آج بھی شرمندہ ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے سامنے بھی شرمندہ ہوگا. یہ میری آخری گزارش ہے. اور یہ حدیث پاک آج صرف ایک ہی بیان ہوئی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ بن نعمان کی تعریف فرمائی کہ وہ اپنی والدہ کے فرما بردار تھے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک ایسا ہمیں سبق دے دیا ہے، ہم اسے کبھی بھلا نہیں سکتے، کہ اپنی والدہ کو کہا تو مرتی تو مر جائے، میں نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. ماں پھر اٹھی، سائے میں چلی گئی، کھانا بھی کھایا، ان کا بھی اپنا مسئلہ. حضور نے فرمایا لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اس صورت میں اطاعت جائز نہیں ہے جس صورت میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو. اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو مخلوق میں کوئی بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ ماں باپ صاحب تو بہت بڑے ہیں نا، اور روحانی طور پر پیر استاد بڑے ہیں. اگر پیر بھی خلاف شرع کام کرنے کا حکم دے کہ نہیں مانوں گا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی مانوں گا، میں نے پیر اس لیے تجھے بنایا کہ تو مجھے اللہ کا راستہ بتا، تو مجھے شیطان کے راستے پر چلاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کامل مرشد ہے وہ شریعت کے خلاف کبھی مرید سے بات کرتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر 2 نمبر پیر ہے، وہ اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو اور وہ کام شریعت کے خلاف ہے، پیر کو صاف جواب دے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اللہ کا رسول تجھ سے مقدم ہے، تو ایک بندہ ہے، نیک ہے، نیک سمجھ کے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. نہیں سمجھے؟ خدا کی قسم اللہ اللہ کے رسول کا فرمان بڑا ہے، بہت بڑا ہے. میرے پاس کوئی لفظ نہیں میں بیان کر سکوں. سارے ولیوں نے، سارے نبیوں نے اللہ کے رسول کے سامنے سر جھکایا ہے. میرا نبی جب مسجد اقصی میں نماز پڑھا رہے تھے اور سر بسجود تھے، حضور کے پیچھے آدم علیہ السلام کھڑے تھے. جی آدم کے پیچھے آدم کی ساری اولاد قیامت تک ابو البشر ہے نا. اب یہ سرکار جس مسلح پر کھڑے ہیں جہاں حضور کے قدم ہیں، سجدے میں امام کے جہاں قدم ہوتے ہیں، پیچھے جو کھڑا ہوتا ہے اس کا سر کہاں ہوتا ہے؟ ذرا چشم تصور سے دیکھ، مسجد اقصی کا ذرا معائنہ کر. وہ آمنہ کا یتیم جہاں ان کے قدم ہیں، ابو البشر کا وہاں سر رکھا ہوا ہے اور پڑھ رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. اور میرا وجدان کہتا ہے یہ کلمہ نبیوں نے زندگی میں لاکھوں مرتبہ پڑھا ہوگا، بڑا لطف پایا ہے، لیکن خدا کی قسم جب میرے رسول کے قدموں میں سر رکھ کر کہا گا سبحان ربی الاعلیٰ، کوئی نیا سرور آیا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، الحمدللہ کہا ہے، سبحان اللہ کہا ہے، ماشاء اللہ کہا ہے، رب کا ذکر کیا ہے، لیکن رب کو دیکھا نہیں ہے.
سوا لاکھ نبیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ دیکھا نہیں ہے؟ اللہ اللہ کہتے ہیں جبریل نے پیغام دیا ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں اللہ کو دیکھا نہیں ہے۔ آج سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں اور اس نبی کے قدموں میں کہہ رہا ہوں جو رب کو دیکھنے والا ہے، دیکھنے جا رہا ہے، دیکھ کر آئے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا۔ یہ جانا آنا ان کی مرضی پر، یہ گویا سیر ہو رہی ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، نہیں، امت سے بڑا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، 5 نمازیں معاف کرا رہے ہیں۔ رب نے پہلی مرتبہ 5 نہیں فرمائی، کہا یہ آتا رہے، یہ جاتا رہے، اس آتے بھی دیکھیں، اس کو جاتے بھی دیکھیں۔ خرامہ خرامہ معطر معطر، خرامہ خرامہ معطر معطر، بہار آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ خرامہ خرامہ معطر معطر، بہار آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا حضرت نے؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ بہاریں بھی ان کے ساتھ ہیں، بہاریں بھی ان کے ساتھ ہیں، خوشبوئیں بھی ان کے ساتھ ہیں، روشنیاں بھی ان کے ساتھ ہیں، سرور بھی ان کے ساتھ ہے۔ جام چلنے لگے، جب وہ آ گئے نا تو مجلس بدل کا رنگ بدل گیا۔ کہنے والا کہتا ہے جب وہ آ گئے مجلس میں تو جام چلنے لگے، دل مچلنے لگے، انجمن جھوم اٹھی، بزم و لہر آ گئی، بعد مدت کے محفل میں یوں آ گئے جیسے گلشن میں فصل بہار آ گئی۔ زندگی ایک چمن ہے مگر اس چمن کی بہار و خزاں کچھ نہیں، وہ نہ آئیں تو سمجھو خزاں کی ہے دن، وہ جو آئیں تو سمجھو بہار آ گئی۔ ساری بہاریں ان کے قدموں کے ساتھ وابستہ ہیں، ساری بہاریں ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ مکہ میں تھے، مکہ عزت والا تھا، مدینہ پاک میں آئے، مدینہ بازی لے گیا۔ سبحان اللہ۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں شیر کی قسم کھاتا ہوں، کیوں نہ کھاؤں، تم اس گلیوں میں چلتے ہو۔ امام مالک فرماتے ہیں یہ شہر کا کمال نہیں ہے، شہر میں کعبہ بھی ہے اس کی قسم نہیں ہے، شہر میں مقام ابراہیم بھی ہے اس کی قسم نہیں ہے، حجر اسود بھی ہے اس کی قسم نہیں ہے، اللہ اکبر، صفا و مروہ بھی ہے نا اس کی قسم نہیں ہے، آب زمزم بھی ہے اس کی قسم نہیں ہے، رکن یمانی بھی ہے اس کی قسم نہیں ہے۔ قسم کس کی ہے؟ تیرے رخ پاک کی قسم ہے، تیرے رخ پاک کی قسم ہے۔ یہ چمکتا چہرہ جہاں ہوگا ہماری برکتیں وہیں چلی جائیں گی۔ مکے سے حضور چلے گئے، مکہ یتیم ہو گیا، اب مکے میں مسلمانوں کے لیے رہنا حرام ہے۔ مسئلہ سمجھے؟ جب حضور ہجرت فرما کر چلے گئے اب ہجرت کا حکم عام ہو گیا، اب کوئی کلمہ پڑھنے والا مکے میں رہے تو گناہگار ہوگا سوائے اس کے جسے کافروں نے قید کر رکھا ہے، ورنہ سب کے جی ادھر ہی تھے۔ وہی مکہ ہے، وہی کعبہ ہے، وہی حرم ہے، وہی میزاب رحمت ہے، وہی حتیم ہے، وہی حجر اسود کے بوسے ہیں، وہی مقام ابراہیم پر سجدوں کا لطف ہے، وہی آب زمزم کی لذت ہے۔ سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، کعبے کو چھوڑ دیا۔ کعبہ تو وہ جا رہا ہے، کعبہ تو وہ جا رہا ہے، قبلہ تو وہ جا رہا ہے، وہ جسے چاہیں گے قبلہ بنا۔ کسی نبی نے کوئی قبلہ نہیں بنایا، رب نے جو قبلہ بنا دیا کہا ٹھیک ہے یا اللہ، وہ بیت المقدس ہے۔ سارے نبی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ نبی ہے جس نے نبیوں کا بھی ساتھ دیا، بیت المقدس کو بھی عزت دی، اور 16-17 ماہ بیت المقدس کو قبلہ بنا کر نبی نے نمازیں پڑھی، لیکن دل چاہتا تھا بنائے خلیل کو قبلہ بنایا جائے، زبان سے نہیں عرض کیا، دل چاہتا تھا، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعتیں ہو چکی، رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو جسے پسند کرتا ہے میں وہی قبلہ بنا دوں گا۔
ہاں بنا دوں گا. اور بناتا کیوں نہیں؟ ابھی ہے مولد. ہاں قد نرا تقلب وجہک فی السماء. تو جب چہرہ اٹھا کر مجھے دیکھتا ہے بڑا ہی پیارا لگتا ہے. تو مجھے دیکھتا ہے پھر نظر نیچے جھکتی ہے پھر نظر اٹھتی ہے. جبریل آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ رب کہتے تیرے اٹھتے ہوئے چہرے کو میں دیکھ رہا ہوں، قبلہ تو بنا ہی دوں گا نا. یہ منظر بڑا پیارا ہے، یہ منظر بڑا زبردست ہے، یہ غضب کا منظر ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ایک مولوی نے لکھا اپنی کتاب میں، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. دیکھ لے دین کی باتیں تو سنے گا نا، تو ان کے اندر جان کر نہیں دے سکتا. یہ ہاتھی کے دانت ہیں جی. میں نے اپنے ساتھی کو بتایا، میں توسط شریف سے آ رہا تھا، صبح کی نماز پڑھنی تھی، ایک مسجد میں رکا. ہم نے جماعت کے ساتھ اپنی نماز پڑھ لی. ایک صاحب نے اذان کہی. اب مسجد میں جتنے بھی نمازی تھے نا، کسی نے نہ اذان سنی، نہ اس کا جواب دیا، نہ دعا مانگی. میں بڑا حیران کہ یہ تو ہم سے زیادہ دین کے ٹھیکیدار ہیں، ہمارا تو بڑا محدود کاروبار ہے، ان کا بڑا وسیع، ہر بر اعظم میں ان کا کاروبار چل رہا ہے. ٹھیک ہے دین کی بات کرتے ہیں. میں نے مؤذن کو پکڑ لیا، میں نے کہا آپ نماز پڑھاتے ہیں؟ جی نہیں قاری صاحب پڑھاتے، وہ ابھی آئے نہیں. میرا ان کو پیغام دے دینا کہ یہ جو آپ کے نمازی ہیں نا، آج دن تک ان کو یہ بھی مسئلہ نہیں سمجھایا گیا. حضور نے فرمایا اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما قال المؤذن. جب مؤذن کو سنو تو جو کلمہ مؤذن کہتے ہیں تم بھی کہو. جب وہ فارغ ہو جائے پھر درود پاک پڑھو، پھر اس کے بعد دعائے وسیلہ مانگو. میں نے اپنے ساتھیوں کہا یہ سب ہاتھی کے دانت ہیں، اندر کچھ نہیں ہے، دکھانے کے لیے بڑا دین ہے. اندر دین ہوتا وہ جو قرآن پڑھ رہے تھے وہ قرآن بند کر دیتے. حکم ہے شریعت کا، قرآن پڑھ رہا ہے، اذان شروع ہو گئی، قرآن پاک بند کر دو، اذان سنو، اس کا جواب دو. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جو شخص اذان کا جواب نہیں دیتا اس کے سوء خاتمے کا ڈر ہے، ممکن ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. یہ اتفاقاً مسئلہ آ گیا نا. اب میں نے ایک اور مسئلہ بھی بیان کرنا ہے. اذان کا جواب دینا، اذان خاموشی سے سننا، باتیں ہو رہی ہیں چپ، اذان سنو. مسئلے تو میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. ایک لوہار لوہا گرم کر کے آئرن پر رکھ کر ہتھوڑے کے ساتھ کوٹ رہا ہے، اور پتہ ہے نا وہ بڑا نازک وقت ہوتا ہے، ذرا دیر ہو جائے ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر گرم کرنا پڑے گا. لوہار نے ہتھوڑا اٹھایا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اس نے مارا نہیں، زمین پر رکھ دیا. اب اللہ اکبر، اللہ کا منادی ہے، ندا کر رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اٹھو کام چھوڑو نماز کے لیے آؤ، اس میں تمہاری کامیابی ہے. ہتھوڑا رکھ دیا. اس عمل پر رب نے اس کو بخش دیا. رحمت حق بہانہ میں ہی جویا دے، رحمت حق بہانہ میں ہی جویا دے. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بہانہ ڈھونڈتی ہے. میں اس طرح کس طرح بخشش کروں؟ جی اذان کا احترام کریں. تو میں دیکھ رہا تھا وہ ساری ماشاءاللہ دین والے ہیں، دین پھیلانے والے ہیں، لیکن ان میں مجھے دین نظر نہیں آیا. دین ہوتا میں نے ان پاک لوگوں کی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں. آپ کا لفظ استعمال کر لوں نا، اٹینڈ کی ہیں. سے پہلے تو مجھے نہیں آتا، بس سنا ہے آپ سے. مجلسیں اٹینڈ کی ہیں. خدا کی قسم مؤذن اذان کہتا تھا، ہاں میں اپنے پیر کی بات سناؤں تمہیں. اللہ اللہ کیا کروں بڑے یاد آتے ہیں، بڑے یاد آتے ہیں. جب یاد آتے ہیں پھر ہم سب کو بھول جاتے ہیں. لاؤڈ سپیکر پر ایک نعت خان نے مسجد شریف میں، سیال شریف کی بات کر رہا ہوں، نعت شروع کر دی. آپ نے خادم کو فرمایا دوڑ کر جا سپیکر بند کر دے.
پاس جو بیٹھے تھے حیران رہ گئے کہ نعت شریف بند کرا دی. وہ نعت پڑھنے والا بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا. میں اس کو بھی جانتا ہوں. وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ کوئی میری غلطی ہے جس وجہ سے میری نعت بند ہو. وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. آپ وضو فرما رہے تھے, نعت بند کرا کے آپ اٹھے, آپ نے وضو فرمایا. وضو فرما کر پھر آپ اپنے مصلی پر بیٹھے. اس نے معافی مانگی, حضور مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے. فرمایا تجھ سے نہیں غلطی ہوئی, مجھ سے غلطی ہوئی ہے. تو میرے نبی کی نعت پڑھ رہا تھا, میرا وضو نہیں تھا, میں بے وضو نعت رسول کی نہیں سنتا. اور لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا. اور تم بھی پیر رکھتے ہو, میرے پیر جیسا کوئی پیر دکھاؤ تو صحیح. قمر علوم, قمر سے علی روڈ, یوں ہی تو نہیں یہ قمر کا نام گونج رہا. کوئی مجھے ایسا پیر نظر نہیں آئے گا جس نے سبزے پر قدم نہ رکھا ہو. میرے پیر نے پوری زندگی سبزے پر قدم نہیں رکھا. یہ روضہ پاک کا رنگ ہے, بے ادبی ہوتی ہے. یہ ہے میرا پیر. کسی کا پیر ہے تو مجھے دکھائے. ہاں, فرمایا تو نے نعت شروع کر دی, میرے رسول کی تعریف شروع کر دی, اور میں بے وضو بیٹھا سنتا رہوں. اس سے بڑی بے ادبی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے وضو کیا ہے, اب جا کر نعت پڑھ, ہم سنیں گے. واہ لجپال, واہ کریم, لب کے لیاواں کتوں سونا تیرے نال دا. سبحان اللہ. اچھا دوستو, اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے اور آئندہ جمعے پھر موقع عطا فرمائے. ہم اللہ کے نبی کی باتیں سنیں, سنائیں, پڑھیں. میں اس سے پہلے کہ ممبر چھوڑوں آپ سے ایک دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہوں. قبلہ دیوان صاحب, آستانہ عالیہ, پاک پتن شریف, آپ کی طبیعت کافی علیل ہے اور آپ لاہور ہسپتال داخل ہیں. ہمارے لیے تو بہت بڑا سرمایہ ہے. دعائے سے برحمتک یا ارحم الراحمین.